کہ ایک نوجوان عورت تھی، چنانچہ کیا ہوا کہ اس کی شادی ہو چکی تھی، صحابیہ تھے، صحابیہ آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر اس صحابیہ نے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، چنانچہ اس دوسری طرف سے وہ صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ تیسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، چار طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، چاروں طرف سے آ کر کہتی رہیں کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سے بڑا گناہ نہیں ہوا ہوگا، آپ کو کچھ وہم ہو گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، کتنے کریم تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کرو، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنے پیروں کی طرح روند رہے ہیں۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے میری ماں بہنوں آپ پردے کے اندر رہا کریے۔ آج ہماری مائیں بہنیں پردے کے اندر رہی ہیں، ایسے گپے مار رہی ہیں موبائلوں پر۔ اگر اپنے بیٹے کو فیڈ کرانا ہو، دودھ پلانا ہو تو اپنے بچے کو جب فیڈ کرواتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں تو سامنے موبائل رکھا ہوتا ہے اور موبائل پر فلم چالو ہوتی ہے جو انڈین فوج فلم ہوتی ہے، ڈرامہ چالو ہوتا ہے۔ تو اس ماں کی کوکھ سے کیا بچے اچھے پیدا ہوں گے؟ اس ماں کی کوکھ سے حسن بصری سے جیسے پیدا ہوں گے؟ اس ماں کی کوکھ سے امام ابو حنیفہ جیسے پیدا ہوں گے؟ اس ماں کی کوکھ سے وہی پیدا ہوں گے جو رنڈے ہوں گے اگلے آنے والے دور کے اندر۔ میرے عزیز ماں بہنوں ذرا غور کرو، یہی بچے تمہارے مستقبل کے اندر، فیوچر کے اندر یہی کارنامے انجام دیں گے، یہی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، یہی سوسائٹی کو، یہی معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، وہ صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو وہم ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ صحابیہ نے کہا کہ مجھے وہم نہیں ہوا ہے، مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے اور اس گناہ کے ذریعے سے میرے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا ہے، زنا ہو گیا تھا ان صحابیہ سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بچہ پڑ رہا ہے، چنانچہ 9 مہینے تک آپ چلی جائیے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب جا کر کے آنا، تب آپ پر سنگسار کیا جائے گا، آپ کو سنگسار کیا جائے گا۔ چنانچہ جو اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر جو زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی جو سزا ہے وہ سنگسار ہے، بھی چوراہے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے اس کو پتھروں سے ماریں گے اور پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور جو باقرہ ہے، جو یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اگر اس نے زنا کیا ہے، وہ زانیہ ہے، وہ اس کو 100 کوڑے لگا دیے جائیں گے، لگائے جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، اس عورت کے پاس اب 9 مہینے کا وقت تھا، لیکن اس عورت کے پاس 9 مہینے کا وقت تھا۔ اب وہ چاہتی تو اپنے شوہر کو لیتی اور کہیں مدینے سے دور چلی جاتی اور جا کر کے وہیں پر رہنا سہنا شروع کر دیتی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اس کے ہارٹ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی بزبان حال کہ یہاں تو ہم چھپ لیں گے، یہاں تو اپنے گناہوں کو چھپا دیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کیسے گناہوں کو چھپائیں گے؟ اللہ کے دربار میں کیسے اپنے منہ کو لے جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں کس طریقے سے منہ کو اٹھائیں گے؟ چنانچہ پھر کیا ہوا، اس عورت کو جب بچہ پیدا ہو گیا تو دوبارہ آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھو جا کر کے اپنے محلے میں جو بھی کوئی دودھ پلانے والا ہے اس کو دودھ پلا سکتا ہے۔ چنانچہ جب محلے کے اندر سروے کیا گیا تو کوئی بھی نہ ملا۔ جب کوئی نہ ملا تو وہ عورت آئی اور عورت آنے کے بعد کہا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں دودھ پلانے والا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ جا کر کے، جتنے دن تک یہ دودھ پیے۔ چنانچہ دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے 2.5 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اب اس کے پاس 2.5 سال کا وقت تھا، وہ اگر چاہتی تو مدینہ سے دور چلی جاتی اور وہیں پر اپنا گزر بسر کر لیتی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور آگ یہ تھی کہ میں یہاں پر گناہوں پر پردہ ڈال سکتی ہوں لیکن اللہ کے سامنے تو پردہ نہیں ڈال سکتی۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ وہ 2.5 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ پھر جب اس کا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، اس بچے کو لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا۔ چنانچہ وہ پروف تھا کہ بچہ اب دودھ کا محتاج نہیں رہا بلکہ یہ اب روٹی کھانے لگا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ کو دوسرے کو دے دو، اب تمہیں سنگسار کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے کے اندر اس عورت کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور سارے مدینے والے آئے اور سارے مدینہ والوں نے اسے پتھر مارنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتھر انہوں نے مارا ہے تو اس کے سر پر لگا، سر سے خون کی فوارہ چھوٹا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر جا لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسی بدبخت عورت ہے، کیسی نالائق عورت ہے کہ جس نے اپنے قبیلے کو بھی بدنام کیا، اپنے شوہر کو بھی بدنام کیا، اپنے والدین کو بھی بدنام کیا، چنانچہ کیسی عورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اس کو کچھ نہ کہو، کہ اس نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ میرے عزیز ساتھیوں، جب گنہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ چنانچہ